اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لخمسۃ نصفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین محترم، سلسلہ فہم قرآن میں آپ کا میزبان محمد اسد قادری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کے سلسلے کو نسبت حاصل ہے انتہائی عظیم شخصیت سے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یقیناً آج کے ہمارے سلسلے کو نسبت حاصل ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے۔ تو آج ہم ان کے فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور مولا علی اور حضرات شیخین کی محبت کس طرح کی تھی اس حوالے سے بھی آج گفتگو کریں گے۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا عدی رضا خان قادری صاحب تشریف فرمائے، ان سے بھی ہم جانیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ثاقب شیخ صاحب، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کریں گے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی لارب کتاب سے آپ آغاز فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی لارب کتاب سے اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے کہ صبا کو باغ بناؤ علی علی کہہ کے، صبا کو باغ بناؤ علی علی کہہ کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے۔ صبا کو باغ بناؤ علی علی کہہ کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، جو چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہوں بچے، جو چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہوں بچے، تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے، جو چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہوں بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ میں سلسلے میں کلام شامل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں ثاقب شیخ صاحب سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جب تک کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جھمروں لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جو محروم تو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، اور میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، میری زندگی کا مقصد
عشق احمد مجھے موت بھی جو آئے ایسے جو میں آئے مجھے موت بھی جو آئے ایسے جو میں آئے اور میں غلام نہ سمجھنا بے سہارا میں ہوں غوث کا دیوانہ دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے جب تک جیوں میں آقا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے ثاقب شیخ صاحب۔ میں سوالات کی جانب چلتا ہوں۔ علامہ صاحب، فضائل علی کے حوالے سے یقیناً فضائل علی جس طرح بیان کیے جائیں تو یہ سلسلہ بھی اس وقت اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ ہم فضائل علی کو اس وقت میں گھیر سکیں، مگر پھر بھی حصول برکت کے لیے فضائل علی پر آپ کچھ بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، رخ پر نور جان بے قرارم یا رسول اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے صحابہ ہوئے ان تمام صحابہ میں جتنی کثرت سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی کثرت سے کسی اور کے فضائل بیان نہیں کیے گئے۔ اچھا، وجہ بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ کل اتنے صحابہ تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، لیکن کثرت سے فضائل حضرت علی المرتضیٰ کی روایتوں میں ملتے ہیں۔ آپ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین کی تعداد بھی کثیر تھی، محبین کی تعداد بھی کثیر تھی۔ اچھا، کچھ ایسے تھے کہ جو مخالفت میں حد سے بڑھتے تھے، کچھ ایسے تھے جو محبت میں بھی حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، جبکہ اعتدال، آپ کو پتہ اسلام اعتدال کا، برابری کا درس دیتا ہے، دونوں طرف سے برابری ہو، نہ ہی یہاں حد سے بڑھا جائے نہ ہی وہاں حد سے گرا جائے۔ تو جہاں اس طرح کا معاملہ، اس طرح کی کنڈیشن پیدا ہو گئی تو وہاں پہ صحابہ نے ایک تبلیغ اپنائی، ایک پیغام پہنچانا اپنایا۔ وہ کون سا؟ آپ جب تبلیغ کرتے ہیں، ہم اور آپ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ میں کہا صحابہ نے دو تبلیغیں کی ہیں، ایک تبلیغ اسلام تھی کہ جو قرآن اور حدیث کی تبلیغ تھی، ایک تبلیغ فضائل علی کی تبلیغ تھی جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بطور تبلیغ لوگوں کو جا کر بتایا کہ علی کوئی عام شخص نہیں، بلکہ علی وہ ہے کہ جس کے لیے حضور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تیرا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ نے تیرا مجھے جو ہے وہ تیرا دنیا میں بھی بھائی بنایا ہے اور آخرت کے اندر بھی بھائی بنایا ہے۔ انت اخی، تو میرا بھائی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ تیرا مقام ہے۔ تو صحابہ نے بطور تبلیغ، یہ جملہ غور کیجئے گا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کی تبلیغ کرنا۔ بندہ جب تبلیغ کرتا ہے تو اپنے ساتھ ایک جماعت بھی لے لیتا ہے، ان کو ایک فرض کے طور پر سمجھا دیتا ہے کہ یہ دین اسلام کی تبلیغ ہے، اس طرح سے آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ تو جیسے دین اسلام کی تبلیغ کو اہمیت دیتا ہے، صحابہ نے اہمیت دی تبلیغ فضائل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کی فضائل کو بطور تبلیغ لوگوں میں بیان کرتے رہے۔ اس لیے امام احمد نے لکھا کہ اس وجہ سے ان صحابہ میں کثرت سے اگر کسی کا مقام بیان ہے
کسی کے ساتھ کسی کی روایتوں کی کثرت اگر ملتی ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شیخین روایت کرتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ تم یہاں رک جاؤ اور تم عورتوں اور بچوں کی اور بوڑھوں کی حفاظت کرو اور ہم جنگ پہ جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ آپ مجھے ان عورتوں اور بوڑھوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس موقع پر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شیخین سے بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی تیری اور میری مثال ایسی ہے جیسے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی ایسی مثال ہے۔ فرق کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن حضور نے یہاں پر ایک اہم بات کر دی ہے کہ اگر نسبت کی اگر دیکھا جائے نسبت کیا تو نسبت کے اعتبار سے جس طرح سے موسیٰ اور ہارون ایک دوسرے کے بھائی تھے، اس طرح سے نسبت کے اعتبار سے تو میرا بھائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، اسی نسبت کی وجہ سے جب موسیٰ طور پر جا رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اس قابل سمجھا تھا کہ میرے بعد جو یہاں پر نظام سنبھال سکتا ہے، لوگوں میں رہ کر ان میں امن قائم رکھ سکتا ہے، ان کی حفاظت کر سکتا ہے تو میرا بھائی ہارون ہے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد یہ تمام کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو میرا بھائی علی المرتضیٰ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری اور میری مثال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسی ہے، لیکن یہاں پر ایک تاکیدی جملہ بھی حضور نے فرما دیا ہے کہ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو کہیں کسی کو غلط فہمی کا شبہ نہ ہو جاتا کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، تو کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی بھی نبی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شبے کا بالکل ازالہ فرما دیا اور تاکید کر دی ہے کہ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا مجمع صحابہ کے اندر کہ صحابہ سن لو کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی ہے، کہ جو مجھ سے محبت جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ من ابغض علی فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر آسان الفاظ میں اس مقام کو اس حدیث کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھ لیا جائے کہ کوئی اگر رسول اللہ کے در پر آنا چاہتا ہے تو پہلے علی کے در پر آنا پڑے گا، پہلے وہ علی کے در سے ہوگا، علی کے لیے دل میں محبت پیدا کرے گا تو حضور کی محبت ملے گی۔ اور کوئی اللہ تک جانا چاہتا ہے تو حضور کے در سے جانا پڑے گا کہ جو رسول کی محبت کو دل میں پیدا کرے گا تو تب جا کے اللہ کی محبت اس کو ملے گی۔ اور اگر وہ کہے کہ میں علی کو چھوڑ دوں رضی اللہ تعالی عنہ تو بھی وہ نجات نہیں پا سکتا ہے، وہ کہے میں اللہ اور علی سے محبت کر لوں محمد کو چھوڑ دوں تو بھی نجات نہیں پا سکتا ہے، وہ کہے کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں علی اور محمد سے محبت کر لوں تو بھی نجات نہیں پا سکتا ہے۔ تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ آگے میں حدیث پڑھ چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی اپنی شروع میں ایک کلام میں ابتدائی جملے میں کہا تھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مدینے کے اور مکے کے صحابہ کو ہجرت کے بعد، تو حضرت علی حضور کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے تو کوئی صحابی نہیں بچا، یہ تو جتنے مہاجر صحابہ تھے وہ سب انصار صحابہ کے بھائی بن گئے، میرے لیے تو کوئی صحابی بچا ہی نہیں۔ تو آقا نے اس موقع پر فرمایا کہ تو غم نہ کر، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو فضائل اور مناقب چونکہ آپ نے کہا کہ ہمارا سلسلے کا وقت اتنا نہیں کہ ہم ان تمام فضائل کو قید کر سکیں اس وقت میں، لیکن جتنا ہم بیان کر سکتے ہیں اپنے وقت میں رہ کر اتنا میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ وہ ہیں کہ جن کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے، شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ جب بات آتی ہے کہ بدر کے میدان کا کوئی شیر ہے تو نام حضرت علی کا آتا ہے، بات آتی ہے احد کا شیر کون ہے تو نام علی المرتضیٰ کا آتا ہے، بات آتی ہے خندق کے میدان کا شیر کوئی ہے تو نام حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، بات آتی ہے خیبر کے میدان کا کون شیر ہے تو نام حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، بات آتی ہے کہ نبی کی بیٹی سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ پاکیزہ صالحہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نصیب میں چراغ جو روشن ہوا وہ کون ہے تو نام حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، بات آتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جو شہید ہوا اس کی نسبت جس باپ سے ہے تو نام حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، بات آتی ہے کہ وہ کہ جس کے سینے میں حلم اور بردباری کا نور بھرا ہو وہ حسن، اس کی نسبت جس باپ سے ہے تو نام حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، بات آتی ہے کہ جس کے سینے میں شجاعت بھری ہو تو نام حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، بات آتی ہے کہ جو علم کا دروازہ ہو تو نام حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، بات آتی ہے کہ جس کو حضور خود عالم کہیں تو نام حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، جب بات آتی ہے کہ جن کی شان میں قرآن آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہوں اللہ ان کی شانوں کو بیان کر رہا ہو تو بات حضرت علی المرتضیٰ کی آتی ہے، جب بات آتی ہے کہ حدیث میں رسول اللہ نے کن کن کے مقام کو بیان کیا ہے تو نام حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، جب بات افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق کی آتی ہے تو ان کی زبان اطہر سے بھی نام حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، جب بات خلیفہ ثانی عمر فاروق کی آتی ہے تو ان کی زبان اطہر سے بھی نام علی کا آتا ہے، جب بات خلیفہ ثالث عثمان غنی کی آتی ہے تو ان کی زبان سے نام بھی حضرت علی المرتضیٰ کا آتا ہے، جب بات کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آتی ہے تو ان کی زبان اطہر سے بھی حضرت علی المرتضیٰ کا نام آتا ہے، جب بات امام اعظم ابو حنیفہ کی آتی ہے تو ان کی زبان سے بھی علی کا نام آتا ہے، جب بات امام شافعی کی آتی ہے تو ان کی زبان سے بھی علی کا نام آتا ہے، جب بات امام محمد کی آتی ہے تو ان کی زبان سے بھی حضرت علی کا نام آتا ہے، جب بات امام یوسف کی آتی ہے تو ان کی زبان سے بھی حضرت علی کا نام آتا ہے، جب بات امام احمد ابن حنبل کی آتی ہے تو ان کی زبان سے بھی علی کا نام آتا ہے، جب بات امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی آتی ہے تو ان کی کتابوں میں بھی علی کا نام آتا ہے، جب بات صاحب مسلم کی آتی ہے تو ان کی کتابوں میں بھی علی کا نام آتا ہے، جب بات غریب نواز کی آتی ہے تو ان کی زبان سے بھی علی کا نام آتا ہے، جب بات داتا علی ہجویری کی آتی ہے تو ان کی زبان سے بھی علی کا نام آتا ہے، جب بات امام الاولیاء سلطان الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کی آتی ہے تو ان کی زبان سے بھی علی کا نام آتا ہے، جب بات ان کے غلام ہماری آتی ہے تو ہماری زبان سے بھی علی نکل رہا ہے، بات ہماری نسلوں کی آئے گی تب بھی زبان سے علی نکل رہا ہوگا، بات قیامت کے وقت ہوگی تب بھی زبان سے علی نکل رہا ہوگا، اور لوگ دیکھیں گے یہی علی علی کہہ کے ہم بھی جنت میں جا رہے ہوں گے، ان کے غلام بھی جنت میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج تو یہ سلسلہ ہی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے ہی جو ہے نا گونج اٹھا ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ علی کو چھوڑو گے تو جاؤ گے کہاں، کہ علی کو چھوڑو گے تو جاؤ گے کہاں۔ ملاحظہ کیجئے گا ذرا، 6 مصرے بڑی خوبصورت لکھے کہ محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، اور جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ وہی جو علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی کو چھوڑو گے تو پھر جاؤ گے کہاں، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور بڑی خوبصورت بات حدیث مبارکہ کے اندر آئی، فرمایا کہ القرآن مع العلی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، اور امام حاکم نے فرمایا ھذا حدیث صحیح، فرماتے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور امام حیثمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اور آگے مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، فرماتے ہیں کہ علی اور قرآن دونوں ایک ساتھ ہیں، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مجھے حوض پر بھی مجھے ساتھ ہی ملیں گے۔
اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، چونکہ قرآن تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اب یہاں سے وجود علی، حیات علی، فیض علی، علی کا بھی عقیدہ معلوم ہو گیا کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو گویا علی بھی موجود ہے، فیض علی بھی جاری ہے، اور جس نبی نے یہ قول ارشاد فرمایا تو وہ کیوں نہ حیات ہوں گے؟ تو قربان جائیے مولا علی کے فضائل، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ابتدا میں ذکر کیا، اتنے فضائل ہیں مولا علی کے کہ اگر ان پر بات کی جائے، اور بیچ میں جو علامہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی کہ صحابہ کرام تو تبلیغ کیا کرتے تھے، اور حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن، کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، کہ مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا، لا یبغضک الا منافق، کہ تجھ سے بغض نہیں رکھے گا صرف منافق۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں دیکھنا ہوتا ہماری مجلس میں کون مومن ہے کون منافق ہے، تو ہم بیچ میں مولا علی کا ذکر شروع کر دیتے، اور دیکھتے جس کا چہرہ کھل اٹھتا نا تو ہم کہتے واہ سبحان اللہ، ہم سمجھ جاتے کہ یہ ہمارا ہی بندہ ہے، مومن ہے، اور جب ہم کسی کے ماتھے پہ بل دیکھتے تو ہم اس کو اٹھا کر مجلس سے باہر کر دیتے کہ تیرے دل میں علی کا بغض ہے۔ تو جس کے دل میں علی کا بغض ہو اس کے دل میں مصطفیٰ کا بھی بغض ہوگا، جس کے دل میں مصطفیٰ کے لیے بغض ہو اللہ کے لیے بھی بغض ہوگا، تو گویا علی کے لیے بغض رکھنا اللہ کے لیے ہی بغض رکھنا ہے۔ تو عقل کے ناخن لینے چاہیے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر ہمیں ان کو دلائل دینے پڑے کہ مولا علی کو مولا کیوں کہتے ہیں، انہیں یا علی کیوں کہا، مشکل کشا کیوں کہا، تو الغرض بات وہی ہے، یہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، اور علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں میں۔ علامہ صاحب جیسا کہ میں نے کہا مولا علی کے جو بغض رکھتے ہیں ان کے حوالے سے تو حدیث مبارکہ آ گئی، اب جو مولا علی کی محبت میں اتنا حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ جو ابھی ایک ٹرینڈ بالکل چلا ہوا ہے کہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس نعرے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا حضرات شیخین کو فضیلت حاصل ہے یا مولا علی کو فضیلت حاصل ہے؟ اس کا افضلیت کس کو حاصل ہے؟ یہ تھوڑا واضح اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صاف اور سیدھا سا ہے، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الناطق بالصدق والثواب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الكامل الحیاء والایقان امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى غالب کل غالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہر جمعے میں ہم اپنے ائمہ سے سن رہے ہوتے ہیں کہ بشر میں انبیاء کے بعد مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ افضل ہے اعلیٰ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا افضل کس نے کیا؟ افضل کیا آج کے علماء نے کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو اعتراض کر رہا ہے میں اس سے پوچھ رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں ان تمام میں افضل کس نے کیا ہے؟ کیا آج کے کسی عالم نے کہا؟ امام بخاری نے افضل کیا اپنی رائے سے، امام مسلم نے اپنی رائے سے افضل کیا، یا پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی رائے سے ان کو افضل کر دیا؟ کون سے مفسر یا محدث ہیں کہ جنہوں نے اپنی رائے سے حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل کرا ہو؟ میں کہتا ہوں کہ آپ احادیث مبارکہ کا جب مطالعہ کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کسی اور نے نہیں کہا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو افضل کہا ہے۔ تو یہ آج کے کسی محدث سے مفسر نے نہیں دیا، یہ رسول اللہ کے زمانے سے ان کا پہلا مرتبہ چل رہا ہے۔ جو میں اصل نقطے کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں کہ جھگڑا تو تب ہوتا نا کہ جب آج کا کوئی مولوی ممبر پر بیٹھ کر ان کو افضلیت کا درجہ دے رہا ہوتا اور وہ عقیدے کے اندر خرابی کر رہا ہوتا۔ میں کہا عقیدہ جب شروع سے ملا ہی یہ ہو تو اس کے اندر ہم رد و بدل اب نہیں کر سکتے کہ ہمیں عقیدہ یہی ملا ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال قریب تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، بالکل ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اچھا چاہا یہ کہ حضور والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں بہت روتے ہیں
تو اگر آپ کہیں کہ کسی اور کو کھڑا کریں، میرے آقا نے پھر اظہار فرمایا، اور اب اظہار فرمانے میں تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ بھی مختلف ہو چکا تھا، جس کو آپ کہیں جلال۔ اب حضور نے دوسری مرتبہ میں کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان بشمولیت حضرت علی المرتضیٰ موجود ہیں، حضور کو یہ بھی علم ہے کہ میرا داماد علی موجود ہے، یہ بھی علم ہے کہ جس کو میں نے مجمع صحابہ میں کہا ہو کہ میں اس کو، جس کا مولا میں اس کا مولا، جس کا مولا علی اس کا مولا میں ہوں، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کہ تمام علم ہونے کے بعد بھی حضور نے فرمایا کہ میرے بعد مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دو، ایک ابو بکر صدیق کی کھڑکی بند نہ کرنا، اس کی کھڑکی کو کھلا رہنے دو۔ علماء نے فرمایا یہ واضح اشارہ اس بات کا کہ رسول اللہ صحابہ کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے وہی خلیفہ بننے کا مستحق ہے، سب سے پہلا خلیفہ بننے کا، کہ جس کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے کہ ابو بکر کو لے کر میرے مومنین جو ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اختلاف کریں گے ہی نہیں۔ اگر میں ابو بکر کو خلیفہ بنا دیتا ہوں، اس کو مرتبہ دے دیتا ہوں، تو ابو بکر کے معاملے میں مجھے پتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اختلاف نہیں کریں گے، بلکہ ان کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ ہر ایک ابو بکر صدیق کو تسلیم کر لے گا۔ اور پھر بات یہ ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بہادر، بقول آپ کے، آپ تو بڑے بہادر، اور جو مخالفین ہیں وہ تو بڑا شیر خدا اور بڑا بہادر مانتے ہیں، تو جب آپ اتنا مانتے ہو تو آپ یہ بتاؤ کہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ اپنا حق لینے پر قادر نہیں تھے؟ اگر یہ حق تلفی ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق زبردستی قابض ہوئے اس سیٹ پر کہ جس سیٹ کے سب سے پہلے حقدار حضرت علی المرتضیٰ تھے بقول آپ کے، تو آپ بتائیے کیا اس وقت حضرت علی المرتضیٰ قادر نہیں تھے؟ کیا اس وقت حضرت علی المرتضیٰ جو آپ کے نزدیک کے سب سے زیادہ بہادر ہیں، کیا بہادر نہیں تھے؟ یہ تمام چیزیں پھر آپ پر پلٹ کر اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ یا تو پھر ان تمام اوصاف کو ان سے سلب کر لو، پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اوصاف بھی موجود ہوں، بندہ قادر بھی ہو اور پھر بھی جگہ پر قبضہ نہ کر سکے، تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام اوصاف کے کما حق حامل بھی تھے، کما حق اوصاف موجود بھی تھے، اور اس بات پر راضی تھے کہ میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ بن جائیں، اس بات پر راضی تھے، تبھی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور یہ فالتو کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، چونکہ یہ الگ سے ٹاپک ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، تو میں کہتا ہوں آپ روایت میں پڑھیں، حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت برسر منبر تمام صحابہ کے درمیان کی ہے، منبر پر آ کر اعلان کیا تھا کہ میں اس سے راضی ہوں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، میں خوش ہوں اس سے، جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، وہ خوش ہیں تو میں اس سے خوش ہوں، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ ان کا اختلاف شیخین سے تھا اور وہ پہلے خلیفہ بننا چاہتے تھے یا کرسی پر قابض ہونا چاہتے تھے یا پھر وہ افضل البشری بعد الانبیاء کا مرتبہ پانا چاہتے تھے، یہ تمام چیزیں یہ صرف آپ کا عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ آپ یہ کہتے ہو نا کہ وہ اقتدار کی بات اور آپ یہ کہیں سیٹ کا جھگڑا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر کے اندر 3 دن کا فاقہ چل رہا ہو وہ کبھی بھی سیٹ کے پیچھے جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں، اور فاقے کے بعد بھی گھر میں اگر کچھ آ جائے نا اور کوئی سائل سوال کرنے آ جائے اور کوئی قید سے رہا ہو کر سوال کرنے آ جائے، کوئی مسکین، 3 چیزوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ 3 دروازے پر آئے تھے، الگ الگ موقع پر آئے تھے، اور انہوں نے تینوں مرتبہ اس گھرانے نے اس کو عطا کیا تھا، جس میں حضرت علی بھی موجود تھے، کہ جو اپنے در کے اپنے گھر کے بچوں کو بھوکا رکھ کر سائلوں کو عطا کر رہا ہو وہ کبھی بھی کرسی کا خواہش مند نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی بھی تھے اور آپ خوش بھی تھے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ محبت علی اور شیخین کی محبت کی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو ایک تحفہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ تحفہ چادر اوڑے ہوئے تھے، تو آپ نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے سامنے عمر فاروق کی بات ہوئی تو آپ نے اس چادر کو اپنے سر پر اوڑھا اور زارو قطار رونے لگے۔ تو اب صحابہ نے کہا کہ حضور والا آپ یہ چادر اتنا اوڑھ کر اس سے لپٹ کر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟
تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اس چادر نے مجھے اس کی یاد دلا دی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کون ہے؟ کہا وہ عمر ہے، اس نے یہ تحفتاً مجھے دیا تھا۔ دشمنوں کو کوئی تحفہ نہیں دیتا ہے، نہ ہی کوئی دشمن کے لیے روتا ہے، تحفہ دیتا نہیں۔ یعنی عمر اگر دشمن ہوتے تو علی کو تحفہ دیتے نہیں، اور اگر علی کے دشمن عمر ہوتے تو علی روتے نہیں۔ تو دشمنوں کو کوئی تحفہ نہیں دیتا اور نہ ہی دشمنوں کے لیے کوئی روتا ہے۔ تو حضرت علی کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت عمر سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق تک کر حضرت علی کو دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا نا آپ اتنا نگاہیں گڑا کر کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا حضور سے سنا ہے کہ جو علی کو دیکھتا اللہ اسے بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو دشمنوں کی زیارت کر کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے میں عبادت کر رہا ہوں یا مجھے ثواب مل رہا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جن کی شان میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العزت نے ان سے گندگی کو بالکل دور کر دیا ہے، ان کو اعلیٰ قسم کا طاہر کر دیا ہے، پاکیزہ کر دیا ہے، ایسا پاکیزہ کر دیا ہے کہ یہ تو پاکیزہ ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اللہ ان کو بھی پاکیزگی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ چونکہ ٹاپک بڑا طویل ہے، المختصر یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی شیخین سے محبت کرتے تھے، شیخین بھی حضرت علی سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جہاں تک عقیدے کی آپ نے بات کی تھی کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اس عقیدے سے آج دور حاضر میں ہمارے سنی اہل سنت آپ نے بھی دیکھے ہوں گے وہ باہر نکل رہے ہیں، اور جیسے کہ جو ہے وہ جو چھپے ہوئے رافضی تھے وہ سامنے آ گئے، اور اب وہ جو ساری زندگی ان لوگوں کی کہ جو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے اتنا محبت میں غلو کرتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ہر ایک سے بڑھا دیتے ہیں، ان لوگوں کی مخالفت کرتے تھے، آج وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج وہ انہی کے ساتھ بیٹھ کر قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کی شان میں گستاخیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو میں ان تمام سے کہتا ہوں، اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے دین کا تو کام کیا ہے، میں کہا دین کا کام کیا ہوگا اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ابھی مسلک کے اعلیٰ حضرت پر ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہا میرے رضا کے مسلک پر نہیں ہے تو دین کا ہزاروں کام کیا ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو دین کا کام بھلے کیا ہو، دین کا کام کئی ساروں نے کیا۔ شیطان کتنا بڑا عالم تھا، شیطان سے بڑا کوئی عالم تھا؟ اتنا بڑا عالم چھوڑو کتنا بڑا عبادت گزار تھا، زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا اس نے سجدے کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ تو نکل جا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے تو نکل جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک میری لعنت کا شکار ہو چکا ہے۔ تو اب کیا کہے کہ بھائی لعنت تو بعد میں ہوئی لیکن عالم تو تھا، لیکن اب اس کی علمیت کو اب تسلیم نہیں کریں گے، اس کی عبادت کو اب تسلیم نہیں کریں گے کہ جب اللہ نے لعنت برسا دی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ عقیدہ اہل سنت میں تھے، جب تک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے تھے تو سر کے تاج تھے، لیکن اب جب آپ اس عقیدے سے باہر ہو گئے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کی مخالفت میں آ گئے، چاہے وہ نعت خواہ ہو، کوئی پیر ہو، یا پھر چاہے کوئی سید ہو کر صحابہ کی گستاخی کرے، سید ہو کر اہل بیت کی شان میں اتنا غلو کر رہا ہو کہ انبیاء سے بڑھا رہا ہو، اور کہے بھائی میں سید ہوں میری عزت کی جائے، تو کہا جائے حضور والا اگر آپ سید ہوتے تو آپ کو اپنے گھرانے کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گھرانے کی شان کیسے اور کتنی بیان کرنی ہے، اور میرا گھرانہ جن سے محبت کرتا تھا میں نے ان صحابہ کی شان کیسے اور کتنی بیان کرنی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہوتی کہ اگر آپ واقعی سید ہوتے، اور اگر آپ صرف نام کے سید ہیں کام کے سید نہیں ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھیں۔ الحمدللہ ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں، جو ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملا، مسلک اعلیٰ حضرت پر الحمدللہ ہم ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کی گفتگو کو ہی مزید آگے بڑھاؤں گا، جیسا کہ علامہ صاحب نے وہ ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کو تکنا بھی عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو یقیناً حضرت علی کے اگر فضائل کی بات کی جائے تو جو ہم نے پہلے بھی کئی احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جہاں تک بات افضلیت کی ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جمہور علماء اہل سنت کا قطعی اور اجماعی فیصلہ ہے کہ افضلیت جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، بعض حضرات میری بھی جب ان سے بات ہوتی ہے جو فیس بک کے مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ دلائل وہ دیتے ہیں کہ جو مولا علی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں،
جیسا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، اور جتنی بھی فضیلت میں جو حدیث آئی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، فضیلت اور افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ افضل ہے اور دلائل آپ فضیلت کے دے رہے ہیں، یعنی یہ تقریب تام نہیں ہوئی۔ اس کو اگر ہم اپنی ٹرز میں بات کریں تو یہ تقریب آپ کی تام نہیں ہوئی کہ دعویٰ آپ کا افضلیت کا ہے اور دلیل آپ فضیلت پر دے رہے ہیں۔ تو جو دعویٰ معد دلیل ہوتا ہے، دعویٰ معد دلیل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا دعویٰ افضلیت کا ہے تو دلیل بھی افضلیت پہ دیں، چونکہ آپ کی دلیل فضیلت، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ مولا علی کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ بات یہاں افضلیت کی ہو رہی ہے، اور صاحب بار شریعت نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی، کہا کہ جو خلافت ملی ہے وہ خلافت افضلیت کے اعتبار سے ملی ہے، وہ اس اعتبار سے نہیں ملی کہ بھئی جو جس کو خلافت ملی وہ افضل ہو گیا، نہیں، جو افضل تھا اس کو خلافت ملی، جو جتنا افضل تھا اس کو خلافت ملتی گئی۔ ایسا نہیں کہ خلافت ملنے سے وہ افضل ہو گیا، نہیں، صاحب بار شریعت فرماتے ہیں کہ خلافت جو افضل تھا اس کو خلافت ملی ہے۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا، مروا ابا بکرین فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ پھیرنا چاہا کہ یا رسول اللہ یہ رقیق القلب ہے، نہیں پڑھا سکیں گے، تو حضور نے پھر اصرار کیا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور مولا علی نے جو روایت ذکر کی، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو نقل فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے انہیں ہمارا دین کا امام بنا دیا ہے تو دنیا میں بھی ہم نے انہیں اپنا امام تسلیم کر لیا ہے۔ جب دین میں حضور نے ہمارا امام بنا دیا تو ہم نے ان کو دنیا میں بھی تسلیم کر لیا۔ اور جہاں تک بات حضرات شیخین کی محبت کی ہے تو مولا علی کا قول یاد رکھیے گا، مولا علی فرماتے ہیں لا یجتمع محبتی و بغض ابو بکر و عمر فی قلب مؤمن، فرماتے ہیں میری محبت اور شیخین کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ تو بات یاد رکھیے گا، جس کے دل میں محبت شیخین بھی ہو اور محبت علی بھی ہو تو وہی مومن کا دل ہے۔ مولا علی نے بالکل واضح طور پر اس کو بیان فرما دیا۔ اور جہاں تک فضائل علی کی بات ہے، اختتام، چونکہ ابتدا میں نے فضائل علی سے کی تھی، اختتام بھی اپنی گفتگو کا فضائل علی پر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد منقبت کی طرف چلتا ہوں کہ فضائل علی میں یہی کافی ہے کہ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ سے، یعنی بسم اللہ سے اگر ہم بسم اللہ کی با کو لے لیں، اور ختم ہو رہا ہے والناس پہ، یعنی والناس کی سین پر، با اور سین کو ملائیں تو یہ بنتا ہے بس، یعنی بس اتنا ہے قرآن، اس سے آگے کوئی پارے آپ تلاش نہ کریں، بس اتنا ہے قرآن۔ اور یہ بس اتنا کتنا ہے، اگر اسی کوئی الٹ کر کے دیکھیں، با سین بس کو الٹ کر کے دیکھیں تو بنتا ہے سب، یعنی سب کچھ قرآن میں ہے۔ تو جب سب کچھ قرآن میں آ گیا تو مولا علی کا فرمان میں دیکھتا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کو سمیٹا جائے، پورے قرآن کا مفہوم یاسین میں ملتا ہے، پوری یاسین کو سمیٹا جائے تو پوری یاسین کا مفہوم الحمدللہ میں ملتا ہے، پوری الحمدللہ کو سمیٹا جائے تو الحمدللہ کا معنی و مفہوم بسم اللہ میں ملتا ہے، پوری بسم اللہ کو سمیٹا جائے تو بسم اللہ کا معنی و مفہوم با کے نقطے میں ملتا ہے۔ مولا علی فرماتے ان النقطۃ تحت الباء بسم اللہ، اس با کے نیچے کا نقطہ میں علی ہوں۔ تو گویا قرآن کو سمیٹو تو علی سمجھ آتا ہے اور علی کو پھیلاؤ تو قرآن سمجھ آتا ہے۔ وہ علامہ صاحب ایک لڑکا میرے پاس آیا، وہ انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ کہنے لگا کہ آپ نے کہا کہ علی نقطہ، با کا نقطہ اگر ہم با کو دیکھیں تو اس کے نیچے نقطہ ہے، نقطہ تو چھوٹا ہوتا ہے، اور آیا اور پین لے کر میرے ہاتھ پہ اس نے ڈاٹ بنا دیا نب سے، کہا یہ اتنا سا، آپ کا علی اتنا سا ہے۔ میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، پہلے آپ نقطے کی ڈیفینیشن معلوم کی، واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا ڈاٹ، نقطے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علامہ صاحب موجود ہیں، جزء لا یتجزا آپ نے پڑھا ہوگا، نقطے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو تقسیم نہ ہو سکتا ہو، جس کو ڈیوائیڈ نہ کیا جا سکے، نقطہ اسے کہتے ہیں۔ تو گویا مولا علی بھی یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، میں وہ ہوں کہ جسے نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، جسے نہ بانٹا جا سکتا ہے۔ مولا علی بھی یہی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا علی کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک کلام شامل کرتا ہوں، ثاقب شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک منقبت مولا علی کی پیش کر دیں، اگر وہ پیش کر دیں گے تو بڑی نوازش ہوگی کہ اونچی ذات علی دی ہے، کائنات علی دی ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اس کو حضرت ایک سلسلے سے لے کے آتا ہوں میں، ایک شعر سے۔ علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی بازامیر بیٹھے ہیں، کھچی تیرا رجب کو جو جانا کعبہ میں،
اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو غور سے سنو خدا کی قسم، جس سے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ سیدات شوگر پیران پیرے، سیدات شوگر پیران پیرے، میں کیا دساوا، میں کیا دساوا کہ میرے تے تو سراتوں عرش اولا تئیں، تے تو سراتوں عرش اولا تئیں، سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی دادا پڑھنا قصیدہ مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا، علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی۔ یہ جو حضرت نے جو پورا بیان کیا ہے اس کا ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی، پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی، لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر، مجھے صدیق کو عمر و عثمان سے بھی داد ملی، مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا، اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے، اونچی ذات علی 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 علی، اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی جن کے سے دیوی، علی جن کے سے دیوی، او جاگیر کام نو علی ورگا زمانے دے، کوئی پیر دکھا میں نو علی علی ورگا زمانے دے، کوئی پیر دکھا میں نو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک حدیث پیش کی، اسی کو ہی میں نے شعر میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ لا یجتمع محبتی و بغض ابو بکر و عمر فی قلب مؤمن، شعر دیکھیے گا، میری محبت ہو میری محبت ہو، شیخین البغض بھی ہو، کسی مومن دے دل اندر ایگو چیز دکھا میں نوں، علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر دکھا میں نوں، علی علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر دکھا میں نوں، علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی، علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی، عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نام کہو، اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی 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 اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی جن کی سے دی جاگیر لکھا میں نوں، علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر دکھا میں نوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں H22 نیوز اور HMC نعت چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔